مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، پہلے ہم ایک تعارفی ویڈیو بنا چکے ہیں اور ہم خدا کے کلام میں سے یہ ثابت کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح انسان بنا، اس کی ذات انسان کی نہیں، وہ اپنی ذات میں خدا ہے۔ اور اس کا ایک تعارفی ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں، اور وہ دعویٰ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب کی 5ویں آیت میں کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ دراصل یہودیوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو دراصل سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خداوند ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، پہلی بات، اگر کوئی کسی پوزیشن پر ہے، آفیسر ہے یا ڈی سی ہے، وہ بار بار لوگوں کو یہ نہیں کہتا میں ڈی سی ہوں، میں ڈی سی ہوں، میں ڈی سی ہوں۔ اس کی پوزیشن، اس کی اتھارٹی، اس کے کام، اختیار بتاتا ہے کہ وہ ڈی سی ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا بادشاہ ہے۔ وہ رپیٹ نہیں کرتا رہتا، اس کے کام بتاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے بھی اگر دعووں پر، اس کے کاموں پر غور کریں تو یسوع مسیح جب دعوے کر رہا تھا اور ثابت کر رہا تھا تو یسوع مسیح کی وہ شکل کو دیکھتے تھے کہ اس کی شکل انسانوں کی ہے لیکن اس کے کام خدا والے ہیں۔ یعنی اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مفلوج شخص اس کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کائنات میں تمام دنیا کے عقائد کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ گناہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے، اور وہ یہودی کہہ بھی رہے تھے یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے پھر دوسرا جملہ یہ کہا، اے میاں اپنی چارپائی اٹھا اور اٹھ اور چل پھر۔ اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کرنے لگے۔ یعنی جب بڑا کام کیا، گناہ معاف کیے، تو کہہ رہے کفر بکتا ہے، اور جب چھوٹا کام کیا، بدن کو شفا دی، تو وہ تمجید کرنے لگے۔ دراصل یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ میری شکل کو نہ دیکھو، میرے کاموں کو دیکھو۔ یسوع کے جتنے بھی دعوے تھے وہ یہودیوں کو سمجھ آ رہی تھی جب یسوع یہ کہہ رہا تھا نا میں دنیا کا نور ہوں۔ دراصل یہ جو میں ہوں ہے، یہ وہی ہے جو موسیٰ نبی نے خدا سے کہا کہ میں انہیں کیا بتاؤں گا مجھے کس نے بھیجا۔ تو خدا نے کہا انہیں کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اور میں جو ہوں سو ہوں کا مطلب ہے وہ ذات جو کچھ نہیں سے سب کچھ بنا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز بنانی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے۔ اگر ٹیبل بنانا ہے لکڑی چاہیے، کیل چاہیے، ہتھوڑیاں چاہیے، رندے چاہیے، لیکن خدا کو کچھ بھی بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ دعویٰ یسوع مسیح نے خود بار بار کہا میں دنیا کا نور ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ آپ ان دعووں پر غور کریں، یہ خدا کے دعوے ہیں، یہ مردہ کے دعوے نہیں ہیں، یہ زندہ کے دعوے ہیں۔ اگر یسوع مسیح مرتا اور قبر کے اندر پڑا رہتا اور قبر کی تاریکیوں میں اس کا بدن کیڑوں کی نظر ہو جاتا تو یقین جانیے، میں انصاف سے کہہ رہا ہوں، ہم کبھی یہ نہ کہتے کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، کیونکہ نور قبروں میں نہیں رہتے۔ وہ نور ہے تو تیسرے
دن موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوا، اور اس کے دعوے کیا تھے؟ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو میں وہاں موجود ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو میں ہوں، یہ خدا کی ذات کے بارے میں یہودیوں کو سمجھ آ رہی تھی، اور جب وہ گناہ معاف کر رہا تھا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، پرابلم یہ ہے سب سے بڑا، جو میرے عزیز دوست یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی بشریت کے حوالوں پر زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع مسیح انسان بنا، لیکن اگر وہ انسان بنا ہے تو پھر اس کی الوہیت کا انکار مت کرو۔ اس نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہماری خاطر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدا انسان نہیں بن سکتا، حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، جو لامحدود ہے وہ محدود ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک سمندر ہے تو سمندر کا پانی آپ کسی گلاس میں، کسی بوتل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ گلاس کے پانی کو سمندر نہیں بنا سکتے۔ یعنی اسی طرح لامحدود محدود ہو سکتا ہے، خدا انسان بن سکتا ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا۔ یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس کی پیدائش عجیب، کمواری سے پیدا ہوا، لکھا روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم حاملہ ہوئی۔ She conceived by the Holy Spirit۔ یسوع صرف روح القدس کی قدرت سے پیدا نہیں ہوا، روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی مقدسہ مریم، یعنی وہ حاملہ ہی پاک روح کی قدرت سے ہوئی۔ اور وہاں پر جو لکھا ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس کا مطلب تھا کہ پاک روح کی قدرت انویلپ کر لے گی تجھے۔ جو وہاں پر سایہ ڈالنے کے لیے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے انویلپ کر لینا، لپیٹ لینا۔ یعنی اگر آپ لفافے میں، انویلپ لفافے کو کہتے ہیں، اس میں 1000 روپے ڈال دیتے ہیں تو 1000 روپے نظر نہیں آتا، صرف لفافہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح مقدسہ مریم کو پاک روح نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور کائنات میں اربوں پیدائشیں پہلے ہو چکی تھیں، اربوں انسان پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن یسوع مسیح پیدا ہوا تو وہ کمواری سے اور روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم حاملہ ہوئی۔ جب وہ روح القدس سے بری ہوئی، اپنی بہن الشبہ کے گھر گئی اور الشبہ کو ملی اور سلام کیا، اور الشبہ نے کہا مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئے۔ ارے کائنات میں بتاؤ، کبھی کسی بچے کو خداوند کہا گیا ہے؟ میرے خداوند کی ماں، یہ ایسی ذات ہے، پیدا ہوا تو فرشتے بھی خداوند کہہ رہے ہیں، فرشتوں نے اسے خداوند کہا، لوگوں نے اسے خداوند کہا۔ اور آئیں میرے ساتھ ذرا دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، آپ ان حوالہ جات میں غور کیجئے۔ میری ایک بندے سے بات ہوئی تو وہ الوہیت کا انکاری تھا، مسیح کی الوہیت کا، تو اس نے کہا جی اگر اس کے بارے میں قادر مطلق لکھا ہو تو ہم مان لیں گے کہ یسوع خدا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ یسایہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر 9ویں باب کے اندر ہے کہ دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا۔ ایک ہی آیت میں
اس کی بشریت بھی ہے اور ایک ہی آیت میں اس کی الوہیت بھی ہے۔ غور سے سنیں، دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا، یہ اس کی بشریت ہے، اور ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا۔ ارے خدائے قادر ہے وہ، لیکن خدائے قادر کا لفظ، اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں آ جائیں تو اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں ہے، خداوند خدا جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، یعنی قادر مطلق، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ آنے والا کون ہے جی؟ یسوع مسیح، یعنی قادر مطلق۔ یہ جو یعنی ہے یہ اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ذات کیا ہے؟ قادر مطلق ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ پھر 17ویں آیت دیکھیں، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ یہاں 8ویں آیت میں بھی ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، اور یہاں پر بھی ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔ اور یوحنا رسول اسے سجدہ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتے کو سجدہ کیا گیا تو فرشتے نے کہا، نہ بھی نہ، میں بھی تیری طرح میں بھی ایک فرشتہ ہوں، مجھ سے اتنی بڑی طاقت نہیں کہ تو مجھے سجدہ کرے۔ تو اس نے منع کر دیا۔ اگر یسوع بھی فرشتے سجدے سے منع کر دیتا، جہاں بھی پوری بائبل میں نئے عہد نامے کے اندر یسوع کو سجدہ کیا گیا ہے، یسوع نے سجدہ کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ خدا صرف ورشپ کے لائق ہے، خدا صرف ورشپ کے لائق ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس کے لیے قادر مطلق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو وہ زندہ خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے اور ایک اور ویڈیو اس پر تیسرے حصے کو بنائیں گے، تو آپ ضرور اسے دیکھیں کہ یسوع مسیح زندہ خدا ہے، وہ انسان بنا۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں یسعیاہ کی کتاب 9 باب کی آیت کو کہ دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے خداوند خدا جو ہے، وہ خداوند بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ الفا بھی ہے، وہ اومیگا بھی ہے، وہ تخت نشین ہے۔ ساری کائنات اس کے پاؤں کے نیچے ہے، پوری کائنات میں اس کا غلبہ ہے، اور اس کے دعوے خدا کے دعوے اور اس کے کام خدا کے کام۔ اندھوں کی آنکھیں کھولنا، بہروں کے کان کھولنا، لنگڑوں کو چلانا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ خدا آئے گا تو اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی، بہروں کے کان کھلیں گے، لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بنیں گے۔ وہ آیا تو اندھوں کی آنکھیں کھلی، بہروں کے کان کھلے، لنگڑے شفا پائے اور مردے اپنی قبروں سے باہر آئے۔ وہ زندہ ذات ہے۔ پلیز، میں کسی عقیدے پر تنقید نہیں کر رہا، میں درخواست کر رہا ہوں دیانتداری سے ہم مسیح کی ذات پر غور کریں، تو وہ آپ دیکھیں گے انسان بننے پر اس کی الوہیت کا انکار نہ کرے، الوہیت کے اور بشریت کے حوالہ جات کو خلط ملط نہ کریں، انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ اگلی بات ہم تیسرے حصے کی ویڈیو میں کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔